علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان سے جواب نہیں آتا ہے۔ نیچے بیٹھ پائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ جمع کیا گیا ہے اس لیے کہ کوئی بیان سنا دے یوں نہیں، بلکہ کوئی کام دینا ہے، کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے، اس کے لیے جمع کیا ہے اور اس کی بات کہے گی۔ بیٹھنے والا بندہ یہ نیت کرے کہ یہاں سے وہ باتیں لے کر جائیں گے، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے کہ صاحب یہ ہم سب کو کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ کام میں آدمی پہلے تو یہ سوچے کہ میں کیوں کروں، تو کام کو اپنی زندگی بنانے کے جذبے سے کرنا ہے کہ اللہ اس کام کے کرنے سے میری زندگی بنا دے۔ تبلیغ کا کام کی شکل ایسی ہے کہ اس کام کے کرنے سے دوسروں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ آدمی روزہ رکھے یا نماز پڑھے تو اس کی ذات کا نفع ہے، پھر دوسروں کو اس کی نماز سے کیا، لیکن تبلیغ کا کام لوگوں سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، تشکیل کرنا ہے، جماعتوں میں نکالنا ہے، تعلیم کی کتاب سنانی ہے، جی یہ سارے کام سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کوئی دکاندار ہے، بازاری ہے، یہ مسجد مرکز کی بازار میں ہے، بازار میں دکاندار ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنی دکانوں پہ بیپار کرتے ہیں، تو اس بیپار سے بزرگوں اور دوستوں ان کے بیپار سے جس سے مال خریدتے ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، جس کو مال بیچتے ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ بھلا ہوتا ہے۔ جو دکان پہ نوکر کام کرے، اس ایک نوکر ہے، دو نوکر ہے، چار نوکر ہے، اس کی تنخواہ سے ان کا گھر چلتا ہے۔ جی دکان کرائے پر لی تو دکاندار کا گھر چلتا ہے کہ بھائی کرایہ تو روٹی کھاتے ہیں، اتنوں کا بھلا ہوتا ہے۔ لیکن دکاندار کی نظر ان پہلوؤں پر نہیں ہوتی ہے کہ میں اس سال بھر میں کام کیا تو میرے کو ہول سیل سے بیچنے والے کا نفع کتنا ہوا، میرے پاس کام کرنے والے کا کیا بھلا ہوا، مجھ سے مال لے جانے والے کا کیا بھلا ہوگا، جس سے میں نے دکان لی ہے اس کا کیا بھلا، اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ کتنا مالداری میں آگے بڑھا۔ حساب کتاب ہوتا ہے کاروبار میں۔ حساب کتاب کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ 10 لاکھ تھا پچھلے سال میرا کیپیٹل پانڈول، جو میں نے سرمایہ راس المال لگایا تھا 10 لاکھ تھا، یہ 15 لاکھ 20 لاکھ ہوا کہ نہیں ہوا یہ دیکھتا نہیں دیکھتا دکاندار، ارے بولو نا، اور پتہ چلے حساب کرا تو 10 لاکھ کا 8 لاکھ ہو گیا، تو ڈھونڈتا ہے، حساب کرتا ہے، پھر حساب کرتا ہے اور اپنے گھاٹے کو کیوں ہوا اس کا جائزہ لے کر پھر اس کو تکمیل کی فکر کرتا ہے کہ گھاٹا دور ہو کر منافع پر کاروبار آ گئے، اس کی فکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ہر بیپاری کو کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں الٹپ کاروبار کرنے والے چکرم جو ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کہ ان کے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ لاکھوں کا دھندا
کتنے کا دھندا؟ ارے بولو نا، کروڑوں کی بھول، لاکھوں کے دھندے بھول کتنی؟ چوپڑا کھول کے دیکھا تو مدل بھی گل، جو لگایا تھا اس کا بھی پتہ نہیں، کمانا تو دور کی بات۔ تاجر اپنی مالداری کو ٹٹولتا ہے کہ مجھے کیا ملا۔ کام کرنے والا اپنی زندگی کی ترقی کا جائزہ لے، ہم وقت لگائیں 3 دن، دیکھیں ہمیں کیا نفع ہوگا، چلا لگائیں دیکھیں ہمیں کیا نفع ہوگا، ملاقاتیں کریں دیکھیں ہمیں کیا نفع ہوگا۔ اس کو ضرور دیکھیں، نفع دوسروں کو ضرور ہوگا، لیکن دوسروں کے نفع میں اپنے منافع کو نہ بھول جائیں، دوسرے کے بھلائی کو دیکھتے دیکھتے اپنی بھلائی نہ بھول جائیں، اور اپنی بھلائی اپنی ذات کی نیت سے کام کرنے میں ہے کہ میرے لیے، اور کیا نیت کرنی ہے، کیا پانا اس محنت کے ذریعے۔ سب سے پہلے تبلیغ اللہ سے تعلق کا راستہ ہے، یہ کام پر اس لیے لگنا کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ پہلی جماعت 10 آدمی کی تشکیل کی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے۔ اب تو جماعتیں بناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پرانا کون ہے، پرانا دو، کہ کون پرانا کہ جس کی 4 مہینے لگے ہوں، پھر 4 مہینے بھی کافی نہیں ہے، جماعت اچھی چلاتا ہو، ذمہ دار چاہیے۔ وہ 10 آدمی میں پرانا کون تھا بتاؤ، وہ 10 آدمی میں تجربے کار کون تھا؟ پہلی جماعت تھی، 10 آدمی کی جماعت۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز آتی ہے، ہم لوگوں سے کیا کہیں گے جا کر؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یوں کرو یوں کرو۔ حضرت نے بتایا جو اعمال بتائے ہیں نا، گشت کرنا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں کہتے تھے کہ گشت کرنا ہے، تعلیم کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، یہ کام کرو اللہ کے راستے میں، اعمال بھی جا کر کرو کام، ان اعمال کو آپ کرو۔ اور جب لوگوں سے ملو تو ان سے جو بات مجھ سے کہی نا، رات میں اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، پھر بھی یہ مولوی نے ہم کو جماعت میں نکالا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا ہے۔ تو جو نہیں آتا ہے اللہ تو ہی سکھاتے ہم کو، نہ ایمان جانتے ہیں نہ نماز جانتے ہیں، تو اللہ ایمان نماز تو سکھا دے۔ اور دن میں جب لوگوں کے پاس جاؤ تو یہ کہو کہ ہم کلمہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، نماز بھی وہ پھر دیہاتی لگو لہجے میں کہ ہمیں تو کلمہ پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے بھی نہیں آتی، ہم سیکھنے نکلے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں کو موت سے پہلے آپ بھی سیکھ لو، بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ ایمان کی قیمت یہ ہے، فضائل کی کتابوں سے ایمان کی قیمت کا پتہ چلا سن کر کے کہ ایمان کی قیمت یہ ہوتی ہے، نماز کی قیمت یہ ہوتی ہے۔ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس کی ترغیب، بات سمجھے، اس کو سمجھا، خوشامد کرو۔ 2 دن پہلے ایک بحث چلی تو ایک تذکرے میں میری زبان سے بات آئی کہ فلاں بزرگ کہتے تھے تبلیغ والے نہیں انل منکر نہیں کرتے ہیں، تو اس پر سے کسی نے 2-4 باتیں کہیں، کچھ ادھر کی ادھر کی بات چلی، تو کہا بھائی نہیں انل منکر بھی ضروری ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کو اس وقت فوراً مجھے بات یاد نہیں، مجھے بہت شناسا ہیں، بلکہ بیچارے نوجوان ہیں، میرے بڑھاپے کو دیکھ کر نیاز مندی سے ملتے ہیں مجھ سے، بڑے نیک آدمی ہیں، اچھا علم بھی ہے ان کا، عمر کم ہے تو عمر کی وجہ سے وہ بیچارے محبت سے ملتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ مولوی صاحب اصل یہ ہے کہ یہ کام نہ امر بالمعروف کا ہے نہ نہی عن المنکر کا ہے۔ کہتے ہیں نا امر بالمعروف، امر حکم دینے سے ہے، حکم کے لیے قوت چاہیے، کنٹرول چاہیے، اقتدار چاہیے، تو یہ کام امر بالمعروف بھی نہیں ہے، نہی عن المنکر تو چھوڑو، یہ کام تو لوگوں کی خوشامد کا ہے۔ وہ جماعت خوشامد کرتی لوگوں کی کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تم بھی چلو، وقت لگاؤ، خوشامد کرتی۔ اب خوشامد میں کوئی ہاں کہے گا کوئی نہ کہے گا، ہاں کہنے کی بھی کیفیت پیدا ہوگی کہ کہے گا میں جاتا ہوں تو اس کی خوشی آئے گی۔ ایک دروازے پر ہاں کہا کسی نے کہ ٹھیک ہے ہم بھی نکلیں گے، تیسرے کو بات دینے کا بھائی ٹائم نہیں میرے پاس، منہ اٹھا کے چلے آئے، جماعت میں نکلو تو دل ٹوٹے گا۔ یہ سب ٹوٹنا بننا یہ اللہ سے تعلق جوڑے گا۔
یہ اللہ سے تعلق جوڑے گا. لوگوں سے جا کر کہو. میاں جی محراب مولانا الیاس کی بات بتاتے تھے کہ ایمان کی یہ قیمت ہے, اللہ مرنے کے بعد ایمان پر یہ دیں گے. ہر ایمان والے کو موت سے پہلے اس کے ایمان کی قیمت سمجھاؤ کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے. تبلیغ کا اولین نشانہ یہ ہے کہ کوئی ایمان والا, کوئی مسلمان دنیا سے بغیر ایمان کے نہ جائے. یہ بات کہو لوگوں سے کہ ہمیں نہیں آتا ہے, کہ یہی کہو کہ ہمیں نہیں آتا, ہم سیکھنے نکلے ہیں. ہاں, ایک دور گزرا ہے تبلیغ میں, اور آج بھی چلے جاؤ نا, وہ کہتے بنجر بستیوں میں محنت. اللہ کی قسم امراوتی شہر میں بنجر بستیاں ہیں, یہاں پر سب دکان ہے, بازار ہے, چیزیں ملتی ہے, آبادی ہے, مسجدیں ہیں, اذانیں ہیں. لیکن جس کے گھر میں راشن نہ ہو, بھوکا مر رہا, اس کو بازار کے راشن سے کیا بھلا. اور ان مسجدوں, اذانوں سے, مدرسوں سے جس کے گھر میں روزہ نماز نہ ہو تو بنجر بستی ہوگی نہیں ہوگی. امت کا حال بنجر ہے. ان کو جا کر اپنی بات, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں ایمان کی بات, ایمان کی قیمت کی بات. جی, کہ بھائی ہم ایمان کے فضائل کی بات, کہ ایمان پر اللہ کیا دیں گے. فضائل, ایمان کے فضائل سے کتابیں پڑھی ہیں. ایک بڑی طویل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ قیامت کے دن میں سجدے میں گر کر اپنی اس امت کی مغفرت کے لیے اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کروں گا. جب فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت والوں کا بھی اور دوزخ والوں کا بھی, تو بڑا طویل سجدہ کروں گا. طویل سجدہ ہو تو میں سجدے میں گر جاؤں. علماء نے لکھا ہے طویل سجدہ 7 دن کا ہوگا. کتنے دن کا؟ ہاں, یہ کہتے کہ نفلوں میں سجدوں کی طوالت مسنون ہے. امامت کر رہے ہو تو ہلکی پھلکی پڑھا, امامت کر رہے تو ہلکی پھلکی پڑھا. عام نمازیں آپ ہلکی پھلکی پڑھو, لیکن کبھی کبھی طویل سجدوں والی, اللہ کے نبی امت کے لیے طویل سجدہ. تو ہفتے بھر بعد اللہ کا ارشاد ہوگا. اچھا, اس وقت میں اللہ کی تعریف اور توصیف تسبیح ان الفاظ میں کہوں گا جو اس وقت اللہ مجھے عطا فرمائیں گے. پھر اللہ پکارے گی کہ ارفع راسک یا محمد صلو واشفع تشفع. سر اٹھائیے, جو چاہے مانگیے, ہم دیں گے. جو آپ مانگو گے وہ دیا گیا, سمجھو آپ کو. اور جس کی سفارش کرو مقبول اور منظور ہے. تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ میرے امت کی جو دوزخ میں رہ گئے ان کا سوال ہے. پہلے سجدے پر اللہ سے منازل کہا جائے. اللہ کہیں گے کہ جائیے جہنم سے اپنے ہر امتی کو جس کے دل میں کھجور کی گٹھلی کے برابر ایمان ہو. کتنا بڑا ایمان؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر ایمان ہو. کتنا بڑی کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے؟ ہاں, پپیے جتنی یا کٹہل جتنی چھوٹی سی ہوتی ہے نا. اتنا ایمان بھی کسی کے پاس اس کو جنت میں لے جائے. پھر دوسرے سجدہ بھی پھر طویل ہوگا, پھر وہی کیفیت ہوگی, پھر اللہ پکاریں گے. پھر میں کہوں گا کہ میرے جو امتی دوزخ میں رہ گئے ان کا, کہ جس کے دل میں رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو. رائے کا دانہ کلنگڑ جتنا ہوتا ہوگا امراوتی میں, ارے بولو نا کتنا سا ہوگا؟ حبۃ خردل, چھوٹا سا دانہ. اتنا ایمان بھی کسی کے پاس ہو اسے بھی جنت میں لے جائے. پھر سجدے میں گر جائیں گے. پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب پھر اپنی امت کو سوال کہ اللہ پاک کہیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی, ذرہ لفظ اس کو کہتے ہیں جانتے, ذرہ وہ اقل ترین چیز جس کے 2 ٹکڑے نہ ہو سکے, نہ قابل تقسیم ہو, اس سے چھوٹا کچھ ہو ہی نہ سکے. اس سے چھوٹا کچھ نہ ہو سکے. اتنا ایمان بھی کسی کے پاس ہو اسے بھی جنت. پھر سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اب اور کیا چاہیے میرے نبی. تو اللہ کے نبی عرض کریں گے کہ جس نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل سے لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سچے دل سے پڑھا ہو اللہ کے اللہ جل شانہ میرے ایسے ہر امتی کو جو ایک بار بھی اس تیرے کلمے کو سچے دل سے پڑھا ہو اس کو جنت میں لے جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ پاک فرمائیں کہ اتنی بڑی بخشش، اتنا معاف کر دینا، اتنی بڑی عطا، یہ تو میری شان ہے، یہ تو میں کروں گا، یہ کام آپ کو نہیں دوں گا، یہ میں کروں گا۔ جائیے آج میں نے آپ کے ہر اس امتی کو اور میرے ہر اس بندے کو جس نے سچے دل سے اس کلمے کو زندگی میں ایک بار پڑھا ہو اس کا بھی بیڑا پار کر دیا، اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ۔ کتابوں میں حدیثیں معرف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، دیگر کتابوں کے حوالوں میں ابھی چونکتا ہے کہ یہ کہاں چلا ہے۔ ہاں، ایمان کی قیمت یہ ہے کہ کام تو دے گا، کلمہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے، یہ تو نفع ہوگا، اس کی قیمت میں علی محراب کہتے تھے مولانا الیاس کا ملفوظ کہ ہر ایمان والے کو ایمان کی قیمت بتاؤ۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، جب ایمان کی بات 10 لوگوں سے ہم کریں گے، جیسی ہماری سمجھ آتی ہے، جیسے ہمارے الفاظ اور انداز ہوں، کسی کی سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، کسی کے پلے پڑے نہ پڑے، کہنے والے کے پلے پڑے گی نہیں پڑے گی۔ ہمارے یہاں پچھلے دنوں میں ہم کرتے تھے، جو سیرا ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، وہ لوگ جو بولنے سے بھی معذور ہوں، سننے سے بھی عاجز ہوں، گونگے بہروں کی وہ پنڈال میں بھی ایک جگہ بناتے تھے، اشاروں سے ان کی بات سمجھائی جاتی تھی۔ ایسے ساتھی اللہ نے دے دیے جو اشاروں میں ان کو اللہ رسول کی بات سمجھاتے، وہ کوئی بات کہیں تو اپنے تو پلے تو نہیں پڑے، تو اشاروں کی ان کی زبان نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ بولنے والے کی سمجھ آتا ہے، 10 آدمی سے بات کی، 10 کے میں سے کسی کے پلے پڑے نہ پڑے، اللہ کی قسم بولنے والے کا بیڑا پار اللہ کریں گے۔ اس کو تو کہہ دیں گے کہ تو سب کو میرے لیے سمجھاتا ہے، اب تو میرا بن جا، دوسروں کو تو میں اپنا تعلق جب دوں گا جب وہ طلبگار ہوں گے، لیکن تیری فکروں کا، تیرے رنج کا، تیرے دکھ کا، تیری محنتوں کا یہ حال کہ تو لوگوں کو میرا تعلق بنانے کے لیے ترغیب دے رہا ہے، میں کسی کو دوں نہ دوں تجھے محروم نہیں کروں گا۔ ایک بات تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا یہ ضروری ہے تبلیغ کے کام سے، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے۔ کام کرتے کرتے ایک راستہ اللہ سے تعلق کا، اللہ سے رونا مانگنا بھی ہے۔ یہ کہنا سننا کہا میں نے کہ لوگوں سے کہو سنیں یہ بات کہنے کی، اللہ کی قسم ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی 24 گھنٹے کو ٹٹولنے کے 24 گھنٹہ گزرا، ہم کلمہ گو کہتے ہیں نا کہ کون ہو تم کہ کلمہ گو ہے۔ تو تعلیم الاسلام میں شروع میں جو پڑھائی جاتی تھی نا کتاب تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ تم کون ہیں؟ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں۔ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے۔ ٹھیک جی، کلمہ وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے ایمان کی بات کس سے کی؟ یہ ایمان کی اتنی بڑی بات، دین کی اتنی بڑی بات اپنے گھر والوں سے کتنے دن پہلے کی تھی؟ کیوں اپنے گھر میں ہم اللہ کی بات نہیں کہتے؟ اس کی طاقت، اس کی کبریائی، اللہ پاک نے نبوت دیتے ہی جو پہلا کام دیا نا وہ یہ دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کی اندر میرے صفات کا تذکرہ کرو، میری قوت، میری کبریائی، میری بڑائی بتاؤ کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں کتنا طاقت والا، قوت والا، میں کیسے لوگوں کے کام بنانے والا، میں کیسا مشکل کشا ہوں، کیسا حاجت روا ہوں۔ میری قدرت کو لوگوں کو بتاؤ، میری طاقت لوگوں کو بتاؤ۔ ہم پھر سوچیں کتنے دن بیت گئے، دوسروں کو چھوڑو، اپنے گھر والوں سے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کیا؟ میں اس کا کارگزاری نہیں لوں گا، کیونکہ یہ کارگزاری کے مجاز ہم نہیں ہیں، اس کی کارگزاری قیامت میں اللہ لیں گے کہ اپنا ایمان کتنا بنا کر رہا ہے۔ کارگزاری تو اصل صفات کی ہے۔ پچھلے بار جوڑے تھے تو اتنی جماعتیں نکالی، اتنی محنتیں کی، اتنی تشکیلیں کی، جی یہ کارگزاری تو کام کی ہے، لیکن اصل کارگزاری قیامت کے دن جو ہوگی نا
وہ کس بات کی ہوگی؟ اصل کارگزاری قیامت کے دن صفات کی ہوگی، جس میں سب سے پہلے ایمان پوچھا جائے گا کہ وہ لایا کہ نہیں لایا۔ من جاء بالحسنہ، حسنہ کی پہلی چیز جو ہے نا وہ ایمان، کہ جو ایمان لے کر آئے وہ تو مالا مال ہو جائے گا، کہ جتنا لائے اس میں ادنا سے ادنا 10 گنا کا ریٹرن ہے، 10 ٹائمز مور، جتنا لائے ہو اس سے 10 گنا کا بدلہ کم سے کم ہے۔ اور اللہ کتنا دیں گے وہ تو وہی جانے، لیکن اس کو اللہ تک لے کر پہنچنا۔ یہاں کام کی کارگزاری، وہاں صفات کی کارگزاری، ایمان کی کارگزاری۔ ہم نہیں پوچھ سکتے بھائی پچھلی بار جڑے تھے تو تمہارے ایمان کی سطح کا تھا، اب کچھ بڑھا کہ نہیں بڑھا، تمہارے اعمال کیسے تھے، اب کچھ اچھے بنے کہ نہیں بنے، یہ اللہ کہیں گے۔ اور یہاں کارگزاری ہوتی ہے حلقوں کی، پنج کوسوں کی، سینٹروں کی، علاقوں کی، جی اس کی کارگزاری ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن بزرگوں دوستوں، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ کہتے تو اکیلا آئے گا، تم سب ایک ایک آؤ گے میدان میں، جیسے دنیا میں ایک ایک آئے نا، ایسے میرے سامنے بھی اکیلے اکیلے آؤ گے، کہ گروہ کے ساتھ نہیں آؤ گے کہ صاحب یہ ہمارے فلاں علاقے کے لوگ ہیں، ان کی کارگزاری کرنا، اپنی سنا تو، دوسروں کی نہیں سننی مجھے، تو کیا بن کر آیا یہ بتا، تو کیا کما کر لایا یہ بتا، تیرے اندر کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ اندر جھانکیں گے کہ اندر کچھ بنا کر لایا کہ نہیں لایا۔ اللہ کے یہاں اندر کے حال کی قدر ہے، ہاں اندر کے جذبوں کی قدر ہے۔ مولانا یہ کہتے جذبات کی تبلیغ ہے، الفاظ کی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی کے الفاظ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہاں بیٹھنے والے ہر آدمی کے الفاظ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور الفاظ مولانا اظہار صاحب کہتے تھے جذبات سے حق ادا کرو، اس کام کا محنت سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جذبے بلند رکھو، جذبوں میں احتیاط رکھو کہ میری اجازت ہے، میری ضرورت ہے۔ جب جذبے محتاج کی ہوں گے نا، پھر کوئی دن خالی نہیں جائے گا ایمان کی بات کہنے سے، کہ جو ایمان کی بات کہنا میرے ایمان کی ترقی کا سبب بنے گا وہ میرے ذات کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کو اللہ کے سامنے کہنا، جو مخلوق کے سامنے کہا، بندوں کے سامنے کہا، یہ تو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہو گیا، اور اللہ سے کہا تو یہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہو گیا کہ اللہ رحمت کر دے، جو بات میں نے کہی ہے، جن سے کہی ہے ان کو بھی تو قبول کر لے، اور کہنے والا میں خود تیری عطاؤں کا، تیری نوازشوں کا محتاج ہوں، اللہ میرے اپنے آپ کو بھی عطا کر دے۔ میں نے جو مولانا اس کہتے میں نے جو ایمان کی بات کہی ہے، اللہ تو جانتا ہے، وہ ایمان میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ سے اپنی باتوں کے کہنے کی عادت ڈالی، جی نہیں لگتا دعاؤں میں، اور نہ جی لگتا ہے محنتوں میں، کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس کو ٹٹولیں اور جی لگائیں۔ اور بزرگوں دوستوں، ان باتوں کی کہ اللہ سے کہنے کی اور بندوں سے کہنے کے عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی ابتدا بے دلی سے ہوتی ہے، غفلت سے ہوتی ہے، لیکن آدمی لگا رہے اور کرتا رہے نا تو پھر اللہ جی بھی لگا دیتے ہیں، اور اللہ ہاں توجہ بھی دلا دیتے ہیں، اور وہ توجہ بھی جی کو کر دیتے ہیں۔ اس لیے شروعات دعا کے لحاظ اٹھایا تو سمجھ نہیں آتا کیا مانگنا، تھوڑی سی دیر مانگتے رہو، 2-3 منٹ میں ایسی کیفیت بنے گی جب اللہ اللہ یہ بھی، اللہ یہ بھی، بناوٹ میں۔ حقیقت نہیں، بچے کبھی کبھی بناوٹ کرتے ہیں نا، ہاں ایسا لگتا ہے کتنا روئیں گے، کتنا روئے گا، رونے کی دھمکیوں وہ بناتے ہیں، لیکن رونا ہونا کچھ نہیں آتا ہے۔ ہم کہتے کہ سب ڈھونگ کر رہا ہے یہ بچہ، کچھ رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کا ڈھونگ ہے اس کا۔ کبھی کبھی تو شیر اور بچے سے کہہ دیتے ہیں یہ رو رہا ہو گیا ہے، اس کو رونے کی عادت پڑ گئی ہے، یہ ڈھونگی بچہ ہے، اس کو رونا نہیں وہ آیا ہے کچھ ایسے ہی۔ ایسے ڈھونگ کر لو اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے۔ بچہ ڈھونگ کرتا ہے تو تھوڑی دیر تک نہ سنو اس کے ڈھونگ کو، تو اس کو سچ مچ رونا ہوتا ہے کہ باپ کیسا پتھر دیتا ہے، ماں کیسی میرے رو کے دکھا رہا ہوں تو مانتی نہیں، تو وہ پھر سچ مچ آنسو بہا بہا کے رونے لگتا ہے۔ ہمارے بھی سچ مچ جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ 2-3 منٹ تک ڈھونگی بنے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں کیا کر دی، جان ڈالی۔ اب حقیقت نصیب ہوگی، دعوت میں بھی حقیقت نصیب ہوگی اور دعا میں بھی۔ یہ
ایمان کی بات کہنا اور ایمان کے بھیک کو اللہ سے مانگنا، یہ کام کرتے رہے، اللہ پاک اپنا تعلق نصیب کریں گے۔ ایک بات تو اس کی فکر لے کر کے جائیں کہ ہم اپنی اس محنت سے زندگی بنانا ہے۔ پہلی چیز ایمان، اور اللہ کو مجھے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے احساس کے ساتھ۔ کوئی دن خالی نہ جانے دو جو اس کی دعوت اور اس کے دعا سے خالی ہو، کیونکہ ایک دن رکنا جو ہے نا کافی پیچھے کر دیتا ہے آدمی کو۔ اچھا تھوڑی سی دیر یہ بات کہنی ہے اپنے گھر والوں سے، تھوڑی سی دیر اپنے محلے والوں سے، علاقے والوں سے کہنی ہے، اور پھر تھوڑی سی دیر بیٹھ کر اللہ سے کہنا ہے۔ بتاؤ بھائی سب کر سکتے نہیں کر سکتے؟ میں کہوں 4 مہینہ تو کچھ لوگ وقت دکھائیں گے، بہت سارے وہ لوگ کہیں گے نہیں، اور جو لکھیں گے وہ بولیں گے کہ ابھی نہیں، ہاں وہ ابھی نہیں، ذرا دھیان رکھیے، ذرا 2-3 مہینے بعد کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور کتنے تو سیدھے اجتماع سے اداری لکھا کے مطمئن ہو جائیں گے کہ 5 مہینے تک تو مانگیں گے نہیں، تکلیف والے لکھائی دی ہے، تاریخ دے دی ہے۔ اور وہ قرض خواہ جو ہوتے ہیں نا، قرض لیتے ہیں لوگوں کے، جو ہوشیار ہوتے ہیں نا، وہ قرضے کا لمبا ٹائم نہیں دیتے ہیں چکانے کا۔ جب پکڑتا ہے نا قرض مانگنے والا اس کو، بس 2 دن، اتنے دن رکانا، 2 دن اور رک جائے، یہ بھی سوچتا ہے کہ 6 مہینے سے میں ٹائم دے رہا ہوں تو 2 دن کیا حرج ہے رکنے میں، وہ 2 دن کبھی آتے نہیں ہیں۔ پھر پکڑے گئے کل پکا، تو کل آتی تھوڑی ہے، کل آئیے، کبھی کل آتی ہے کیا؟ ہم سڑک سے جا رہے تھے تو اس پہ بورڈ لگا تھا، سڑک کا کام چل رہا تھا، وہ ٹوٹا پھوٹا کھڈا تھا، بہت زمانے سے سڑک کا کام چل رہا تھا، تو اس پہ لکھا تھا پلیز ویئر وتھ اس فار بیٹر ٹمارو، اچھے کل کے لیے آج تکلیف ہمارے ساتھ اٹھا لو۔ سڑک بنانے والوں نے بورڈ لگایا تھا کہ اچھے کل کے لیے، یعنی کل اچھا ہوگا، اس لیے آج جو ہے تکلیف اٹھا لو۔ میں نے اس میں ایک سلوگن کا جوڑ دو کہ ٹمارو از نیور کم، کہ کل تو کبھی آتی ہی نہیں ہے، کل آئیے کبھی۔ ارے بولو، بڑے مکے ہیں یار، آتی ہے کیا؟ کل نہیں آتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اپنے دن کا ناغہ مت کرو، اہتمام کرو، اللہ کی بات کہتے رہو، تھوڑی تھوڑی سے، لیکن دن ناغہ نہ ہو۔ یہ دوسری بات، ہمارا عملہ اعمال کا پابند بن کر یہاں سے جائے، اپنی نمازوں کا، اپنے ذکر کا، اپنے معمولات کا، اپنی عبادات کا، عبادات کے راستے سے اللہ کا رشتہ استوار ہوتا ہے، یہ اللہ کے تعلق کا راستہ ہے، یہ بھی عبادات بھی۔ جب لگے کہ اب اللہ سے بات کرنی ہے، نماز کی نیت باندھو، اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ حدیث فاطمہ کا ایک بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ اللہ جب ایک کلمہ سنتے ہیں نا بندے سے تو کہتے ہیں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کہتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب میں عبادت تیری کرتا ہوں تو مدد کس سے مانگوں گا؟ تیرے سوا کوئی عبادت کے جو لائق نہیں ہے نا اگر، تو تیرے سوا مدد بھی کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ عبادت تو میں تیرے لیے کرتا ہوں لیکن مدد تجھے میرے لیے کرنی پڑے گی۔ اللہ کہتے ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی، یہ بات تو میرے اور میرے بندے کے درمیان آتی ہے۔ عبادت کر رہا ہے میرے لیے، لاؤ عبادت مقبول۔ کیا چاہتا ہے؟ مدد چاہتا ہے، جو مدد میری ساتھ ہو گئی، میں نے مدد عطا کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس کے سیدھا راستہ بتا، صحیح راہ چلو، نیک بندوں کی راہ، صحابہ کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا، اس راستے پر چلا۔ اور گمراہوں کے، بھٹک جانے والوں کے
اور جن پر تیرا عذاب اترا، غضب اترا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ بات تو بندے نے اپنے لیے مانگی، ہدایت مانگی، صحیح راستہ مانگا، دین کی صحیح سمجھ مانگی، کام کا صحیح فہم مانگا، اپنی اچھی زندگی کا راستہ مانگا، تو یہ بندے نے اپنے لیے مانگا۔ وَلِعَبْدِي مَاذَا سَأَلَ، میرے بندے کو میں نے اس بات کے دینے کا فیصلہ کیا جو اس نے مانگا۔ ایمان کی بات، ایمان کی بات میں بزرگوں اور دوستوں نقل نہیں کرنی، جو ہے نا اسباب کی نفی نہیں۔ ہمارے مولانا نظام سے کہتے ہیں اسباب کا اختیار کرنا بندے کی بندگی کی نشانی ہے، کہ اس کے اندر بندگی ہے، وہ بندہ محتاج ہے۔ اسباب دنیا میں اللہ نے پیدا کی، کس نے پیدا کی؟ ارے بولو نا، اللہ نے پیدا کی۔ اور کیوں پیدا کی؟ بندے اس اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے، اسباب کی مشغولی غفلت میں نہ ڈالیں، وہ بھلا نہ دے اللہ کو۔ جو قصور ہو رہا ہے وہ یہ کہ اسباب کی دنیا میں رہ کر، مخلوق میں رہ کر اللہ بندہ خالق کو بھول جاتا ہے۔ خالق کو نہ بولے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بولے، اس پر اس کی نظر ہے کہ کام اس سے بنے گا، اسباب اس کے حکم کے پورا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہر آدمی اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں لگے، لیکن ایسے نہ لگے کہ دین کا کام ترک ہو جائے، اپنی زندگی کے بنانے کا موقع نہ ہو، کہ سب نماز کی فرصت نہیں ملتی ہے، کیا ہو گیا کہ میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن جب فرصت ملتی ہے تب، ایسا ہے؟ ارے بولو نا، وقت پہ پڑھنی ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس لیے جس طرح نماز فرض ہے، نماز کے اوقات کا پتہ لگانا، اس کے اوقات کی رعایت سے نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ وقت کا ہونا یا وقت کا پہچاننا الفاظ کتابوں میں آئے ہیں کہ ایک پابندی، ایک نظام ہے۔ میرے بزرگوں سے دنیا میں مشغول ہونا ہے۔ صحابہ بھی مشغولیوں سے آتے تھے، لیکن ان صحابہ کی دنیا کی مشغولیوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارتیں، ان کا خریدنا بیچنا ان کو اللہ سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ ایک معنی یہ بھی ہے نا کہ صحابہ کا گروہ بھی تجارتوں میں تھا، بازاروں کی منڈیوں میں تھا، منڈیوں میں تھا۔ اللہ کے نبی نے جب مدینہ ریاست قائم ہوئی، اس وقت یہودیوں کے ہاتھوں میں مارکیٹ تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک مسلمانوں کی مارکیٹ قائم فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس بازار سے اپنی چیزیں خریدیں اور اس بازار سے لا کے لوگوں کی ضرورتوں کو بیچیں، کیونکہ دین تو ساری زندگی کے رہبری کا نام ہے نا۔ مسجد میں رہبری ہے، بازار میں کوئی رہبری بھی ہے، سب یہاں آئیں تو سب اللہ سے وہ کریں جو اللہ چاہتے ہیں، اور بازار میں جائیں تو وہ کریں، اپنے مشائخ میں جائیں تو وہ کریں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سوق المسلمین کالمصلی المصلین، صحابہ کو بازاروں سے مسجد میں آنے میں کوئی رکاوٹ مانے نہیں ہوتی تھی، کہ جذبہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں بھی مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور مسجد میں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو عام صحابہ کا نظام تھا کہ دن کا ایک حصہ گزارتے تھے وہ بازاروں میں اور ضرورتوں میں اور خریدنے بیچنے میں اور کھیتی باڑیوں میں اور باغات میں، تھکتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ کھیتی باڑیوں سے، باغوں سے تھکے ہوئے صحابہ آئے اور نماز کی عشاء کی نیت باندھی، تو امام صاحب نے شروع کی سورہ بقرہ، جو مسجد کی امامت فرما رہے تھے انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی ایک بستی کے، تو یہ نماز توڑ کے بھاگ گئے۔ سیدھے سادے صحابہ تو بالکل کھڑے کھڑے ہوتے تھے، تو لوگوں میں بڑا چرچا ہوا کہ منافق ہو گئے، انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو بلایا کہ تم نماز توڑ کے کیوں چلے گئے؟ کہ اللہ کے نبی بہت تھکے ہوئے تھے، اس امام نے سورہ بقرہ شروع کر دی، ہمارے تھکان کو اجازت نہیں تھی لمبی نماز پڑھنے کی۔ تو پھر امام کو بلایا، بابا کیا ہو گیا؟ سورہ بقرہ سنا رہا تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی میں سورہ بقرہ پڑھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تجھے کسی قوم کا امام بنا تو تجھے چاہیے کہ تو لوگوں کو ہلکی نماز پڑھا، کیونکہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڈھے بھی آتے ہیں، بیمار بھی آتے ہیں۔ اس زمانے میں عورتیں آتی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لاتی تھی، بچے والی عورتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے اور پیچھے کے حصے سے جہاں عورتیں کھڑی ہوتی وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی نا، اللہ کے نبی اور مختصر نماز پڑھاتے، اپنی نماز پڑھتے حتی برمت قدمہ،
اتنی لمبی کے نام پل پیروں پہ سوجن آ جائے، اپنی نفلیں ڈکا ڈک آگے پیچھے، اور امام کو بولے کتنی جلدی جلدی نماز پڑھاتا ہے، سنت بھی ادا نہیں کرتا، ساری پابندیاں امام کے لیے، مقتدی آزاد ہے، اپنی نماز پڑھنا ہے تو اپن آزاد ہے، ایسا نہیں، نفلوں میں مشق کریں اچھی نمازوں کے پڑھنے کی، اپنی نمازوں کو اچھا بنائیں، کیونکہ نمازیں اچھی بنے گی نا تو اس کے اثرات زندگی پر پڑیں گے۔ نمازوں کی کمزوریاں زندگی کے اعمال کو کمزور بنا رہی ہے، اس لیے نیت کرے کہ جا کر اس کی محنت میں لگے، ہاں لوگوں کو خوشامد کر کے نماز پڑھوانا۔ میاں جی میرا مولانا الیاس کی بات یہ کہتے تھے کہ جب کسی کو بے نمازی دیکھو تو اس کے بے نمازی ہونے کی چوٹ دل پر لگے۔ تبلیغ میں اس طبقے پر محنت کا سلسلہ چھوٹا ہوا ہے، اب تبلیغ والے نئیوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ ڈھونڈتے نہیں بے نمازی کون ہے، وہ ڈھونڈتے نہیں مسجد سے دور کون ہے، وہ ڈھونڈتے نہیں بے عمل کون ہے، اللہ کے دین سے غافل کون ہے، تو آسان کام کرتے ہیں، آسان کام کہ جب تشکیل جن کی ہو چکی جماعتوں میں جا چکے، ایسے ہی کہ جماعت والے جماعت والوں میں کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے تبلیغ والوں میں کام کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کام بڑھے گا کیسے؟ جو 2.5 گھنٹے کی ترتیب کا مذاکرہ ہوا نا، ان جماعتوں کے ذریعے سے بزرگ اور دوستوں نئے لوگوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ سب یہ ہو گیا، تفریق ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ یہ کہانی الگ ہے کہ کیوں ہو گیا، کیونکہ کیسے بھی کام دین کا کرنا یہ نہیں ہے صحیح، سمجھ رہے بات کو، بلکہ کام کو صحیح رخ پر صحیح نہج پر دیا گیا تھا جس سے پوری دنیا میں کام پھیل رہا تھا۔ تبلیغ کب شروع ہوئی بتاؤ بابا؟ ارے بولو نا، کتنے سال ہو گئے؟ تاریخ کے استاد نے بتایا، پوچھا بتا بھائی پانی پت کی لڑائی کب ہوئی تھی؟ بولے جبھی تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جناب جی، میرے کو کیا معلوم کب ہوئی تھی؟ ارے پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا مگر کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ 80-100 سال ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ اصل بات تو کچھ اور تھی۔ شروع تبلیغ میں کام کتنا تھا؟ اب شکایت کرتے کہ ہم تھوڑے ہیں، اصل مسئلہ ہے کہ ہم تھوڑے کیا ہیں؟ ہمارے مولانا بولتے تھے کہ ہنومان نے پورا مہنگا لگا دی، تم اپنے امراوتی میں کام نہیں کر سکتے، اتنے لوگ مل کے اپنے برار میں کام نہیں کر سکتے، یہ عملہ دل پر لے لے تو کوئی کونا نہ بچے کام کا، کام لینے کے جذبے سے بیٹھو بزرگوں تو اللہ کام لے گا۔ پہلے اپنا پیالہ الٹا رکھ کے بیٹھو گے کہ سب بولنے کے بعد تشکیل کریں گے، پیالہ الٹا رکھو نہیں تو پھنسے۔ ہمارے ایک بڑے میاں تھے تو وہ بیان میں بھی نہیں بیٹھتے، تو ہم نے سمجھاتے، ظہر بعد تاجروں کا محلہ تھا، دکانداروں کا ظہر بعد بیان ہوتا تھا، وہاں ظہر سے پہلے گش کر لے دو، نانا بولے 4 مہینے چلے مانگتے ہو، بیان تو اتنا اچھا کہ طبیعت خوش ہوتی، دل بھی بہت ہوتا ہے، تو میں نماز میں نیت مانتا ہوں، کان سے سنتا ہوں لیکن بھاگ جاتا ہوں بعد میں۔ تو بہت کوشش کریں بھائی بیان ہوگا، بیٹھیے، دین کی باتوں کی بیٹھی ہو، کا بیٹھتا۔ اب وہ بڑے میاں ایک دن دیکھے تو جماعت کا تھیلا لے کر جماعت کے ساتھ جماعت میں روانہ ہو رہا ہے، چلے کی جماعت جا رہی ہے، تو کسی نے بولا کہ آپ کیسے؟ ارے بولے یار ایسا ہو گیا کہ بیان ہو گیا، جب میں نماز مسجد میں پہنچا، نماز پڑھی، جانے لگا تو دعا مانگ رہے تھے، تو اتنی معلومات تو تھی کہ تبلیغ والے دعا کے بعد تشکیل نہیں کرتے، جو ہوتا سب کام دھندا پہلے پڑ جاتا ہے۔ ہاں ابھی تشکیل کا خطرہ ہے، دعا کون نہیں لے گا، تو اللہ سے لینا، اپنا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ نیک بندے بیٹھے اللہ اللہ رو رہے مانگ رہے، چلو اپنے بھی مانگے، اپنی جھولی میں بھی اللہ 2-4 پھل ڈال دے، میں بھی دعا میں بیٹھ گیا۔ اب میں تو دھن میں دعا میں آمین آمین کہہ رہا ہوں، اور دعا مانگنے والے نے کہا اے اللہ ہم سب کو چلا 4 مہینے تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بولتے بولتے ایشور بھی منہ سے آمین نکل گیا، وہ آمین قبول ہو گئی، وہ آمین قبول ہو گئی، اور کچھ ایسے سے قبول کیا، اللہ نے تم کو جانا پڑا۔ وہ تو وہ قبول کرتا ہے تو بندہ جاتا ہے، پکا ارادہ ہے نہیں جانا ہے، اس لیے بیٹھتا نہیں، میں پکڑیں گے چلا 4 مہینہ،
لیکن اللہ نے اسی کے زبان سے کیا کہلوا دیا؟ ارے بولو، آمین بولنے آتا ہے؟ سنو ذرا ایک بار، آمین. ہاں، اب آمین قبول ہو گئے. آمین کے معنی تو